فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ کمپیوٹر سیریز میں جو ہے وہ اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چیپٹر نمبر 1 ہے اوور ویو آف کمپیوٹر سسٹم، اس کا جو ٹاپک ہے ماڈرن یوزز آف کمپیوٹرز ان ٹوڈیز لائف، اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل سے۔ ڈسکشن میں جو ہے وہ ڈیٹیلز انکلوڈیڈ ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کی یوز کیسز کے کہاں کہاں یہ استعمال ہوگا، پھر ٹیکنالوجیکل فیکٹس دیکھیں گے کچھ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے ڈائیگرامس اینڈ فگرس، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ویڈیو کے اینڈ پورشن میں ہمیشہ کی طرح ہم ایگزام سٹائل کوسچنز کو ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کو کچھ پریکٹس کوسچنز دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی میں سے ایم سی کیوز، شارٹ اینڈ لانگ کوسچنز، تینوں کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے۔ تینوں کوسچنز کو جو ہے وہ تینوں چیزوں کو آپ نے کنسیڈر کرتے ہوئے ایگزام کی تیاری کرنی ہے۔ پریکٹس کوسچنز آپ کے ساتھ اینڈ میں ڈسکس کر دوں گا۔ اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ ہمارے پاس ہے جی موبائل کمپیوٹنگ۔ اب موبائل کمپیوٹنگ آج کل کے دور میں ایک بڑی ہی پاپولر اور ایک کامن سی چیز ہے۔ ہم میں سے تمام لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس موبائل کمپیوٹنگ کو یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر موبائل سے مراد موبائل فون نہیں ہوتا، بلکہ موو کرتی ہوئی کمپیوٹنگ ہے۔ یہاں سے وہاں ڈفرینٹ جگہوں پر لوکیشنز پہ جب آپ موو کرتے ہیں وہ موو کرتی ہوئی کمپیوٹنگ ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو سمال پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، پورٹیبل ڈیوائس وہ ڈیوائس جس کو آپ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے لیفٹ سائڈ پہ پیج پہ، آپ کے بک کے پیج پہ بھی یہ جو ہے وہ ڈائیگرام دی ہوئی ہے، اور نیچے ایک جو ایکسپلینیشن میں ایک السٹریشن میں ایک ڈائیگرام میں نے بھی پریزنٹ کیا یہاں پر، ان کو بھی دیکھ لیں۔ یہ تمام ڈیوائسز موبائل ڈیوائسز اٹیچڈ ہیں آپس میں وائرلیسلی۔ عام طور پہ موبائل ڈیوائسز آپس میں وائرلیسلی ہی اٹیچ ہوتی ہیں، وائر نیٹ ورک میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ وائرلیس نیٹ ورک کے اندر جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہیں آپس میں، اور تمام ڈیوائسز انفارمیشن کو ایکسیس کرتی ہیں، انفارمیشن کو شیئر کرتی ہیں، سینڈنگ ریسیونگ کا کام کرتی ہیں۔ نیٹ ورک کے اندر جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ وائرلیسلی کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ موبائل جو ڈیوائسز ہیں، تو یہ جو ڈیوائسز آج کل کی جو ہماری لائف ہے، ہمارا ٹاپک ہے کیونکہ ماڈرن یوزز آف کمپیوٹرز ان ٹوڈیز لائف، تو آج کل کی لائف میں آپ خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام موبائل ڈیوائسز نے کتنا زیادہ آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی ہے۔ اور یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ ان کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ بیٹریز پہ چلتی ہیں اور لمیٹیڈ بیٹری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ جو موبائل ڈیوائسز ہوتی ہیں کمپیریٹیولی، مطلب بڑے کمپیوٹرز کو دیکھا جائے تو اس کی نسبت ان کی فنکشنلٹی تھوڑی سی کم بھی ہوتی ہے۔ کچھ ایگزامپلس ہیں اس کی، ٹیبلٹ پی سیز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس۔ یہ پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس جو ہے وہ آپ کو یہ لیفٹ سائڈ پہ جو دو ڈائیگرامز ہیں، اس میں سے اوپر والی تصویر کو دیکھیں، اوپر والی فگ کو دیکھیں، تو اس میں آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا یہ پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ایسا اسسٹنٹ ہوتا ہے کہ جو فیلڈ ورک کے لیے مختلف پروفیشنلز یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا آفس ورک کے لیے بھی مختلف پروفیشنلز اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ موبائل ہی کی طرح کی ایک چیز ہو سکتی ہے جس کے اوپر آپ مختلف ڈیٹا انٹری یا اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بازار میں کوئی سم جو ہے وہ مختلف سیل کمپنی والی سمز ہوتی ہیں، مختلف کمپنیز ہوتی ہیں جو سمز سیل کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ سمز جب سیل کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کے آفس میں جائیں تو مائٹ بھی وہ ڈیوائس کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ اور کسی اور انداز سے وہاں پر رکھی ہوئی ہے، لیکن جو مارکیٹ میں یا روڈ پہ وہ لوگ لے کے آتے ہیں وہ چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ آپ کو سم بھی الاٹ کرتے ہیں، آپ کے بایو میٹرک بھی اسی سے کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس ہوتے ہیں۔ خیر، موبائل فونز کو یا باقی دوسری ڈیوائسز کو بھی پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سمرائز کر دیتا ہوں، اسمال پورٹیبل ڈیوائسز جو ہوتی ہیں یا موبائل ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس موبائل کمپیوٹنگ کے اندر آ جاتی ہیں اور وائرلیسلی آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، بیٹریز پہ چلتی ہیں، فنکشنلٹی لمیٹیڈ ہوتی ہیں۔ مثال آپ کو دے دی میں نے، موبائل فونز ہیں، اس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، ٹیبلٹ پی سیز بھی ہو سکتے ہیں، اور پی ڈی اے یعنی پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اسمارٹ فونز ڈیفینیٹلی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوں گے۔ اوکے، تو یہ تو تھا ماڈرن یوز آف کمپیوٹرز ان ٹوڈیز لائف کا پہلا جو چیز ہے موبائل کمپیوٹنگ، یعنی موبائل کمپیوٹنگ کا ہماری آج کل کی لائف میں استعمال کیسے ہے۔ سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو چیز ہے انٹرنیٹ آف تھنگس۔ یہ انٹرنیٹ آف تھنگس بہت زیادہ امپارٹنٹ ٹاپک ہے، بہت زیادہ نالج والا ٹاپک ہے، اور یہ فیوچر کا ٹاپک ہے۔ یاد رکھیں گے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو شاید اگلے 100 سال تک کمپیوٹر پڑھنے اور پڑھانے والے، کمپیوٹر سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے انڈر ڈسکشن رہے گا۔ یہ ریولیوشنائزنگ ٹیکنالوجی ہے جی، آج کی ٹیکنالوجی ہے یہ۔ IoT اس کی شارٹ فارم ہے، انٹرنیٹ آف تھنگس فل فارم ہے اس کی۔ یہ کمپیوٹر اور جو فزیکل ڈیوائسز ہیں، ہمارے دائیں بائیں رکھی ہوئی جو ڈیوائسز ہیں، لائک لائٹس ہیں، پنکھے ہیں، دروازے ہیں، بیلز ہیں، الارمز ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہمارے گھروں میں، ہماری لائف میں دائیں بائیں استعمال ہوتی ہے، ہماری لائف میں استعمال ہوتی ہے، تو اس ڈیوائس کا، اس چیز کا، اس آئٹم کا کمپیوٹر کے ساتھ یہ کمبینیشن ہے، کمپیوٹر کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ یعنی کہ ہم کمپیوٹر کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اٹیچ کر دیتے ہیں، یا ایون کہ ان کے اندر ہم کمپیوٹر ڈال دیتے ہیں۔ ڈیلی لائف ڈیوائسز جتنی بھی ہیں ساری کی ساری ہماری، میں نے بتایا کہ پنکھے ہیں، چاہے وہ لائٹس ہیں، چاہے وہ ہمارے گیٹس ہیں، چاہے وہ ہمارے دروازوں کے لاک ہیں، تالے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو آپ جو ہے وہ اس کے اندر کمپیوٹر کو آپ ڈال سکتے ہیں، اس کے اندر کمپیوٹر کو امبیڈ کر سکتے ہیں اور ان کو پھر آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپس میں ان کو آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بن جاتا ہے انٹرنیٹ آف تھنگس۔ اور اس میں جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے اندر ہم ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ڈالتے ہیں، سینسرز ڈالتے ہیں اور ایکچویٹرز ڈالتے ہیں،
کیمراز ڈالتے ہیں اور مائکرو فونز ڈالتے ہیں اور دوسری طرح کے سینسرز ڈالتے ہیں جس کی مدد سے ہم اس کے ساتھ بات کر سکیں یا انٹریکٹ کر سکیں، وہ ہمارے ساتھ بات کر سکے یا انٹریکٹ کر سکے. اس چیز کو مطلب ہم نے رسپانسو بنانا ہوتا ہے. تمام طرح کے گھر کے جو آئٹمز ہیں ان کو ہم IoT کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں آفٹر نیسیسری ماڈیفیکیشن. ان کے اندر مختلف ضروری چینجنگز لانے کے بعد اس کے اندر وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ڈالنے کے بعد اس کو آپ انٹرنیٹ آف تھنگس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ AC، فینز، لائٹس، پردے، ہر ایک چیز، کچن کی بہت ساری چیزیں آٹومیٹک آپ کر سکتے ہیں اس کو انٹرنیٹ آف تھنگس کی مدد سے. اس کے اندر یعنی کمپیوٹر، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر ڈال کے پلس اس چیز کے اندر ضروری ماڈیفیکیشن کر کے تو اس کو آپ ایک نیٹ ورک کی مدد سے وائرلیس یا وائرڈ جو بھی ہو اس کی مدد، زیادہ تر وائرلیس ہوتا ہے، تو آپ اس کو ایک انٹرنیٹ آف تھنگس کے اندر اس کو یا وہ لے کے آ سکتے ہیں اس کیٹیگری کے اندر. انٹرنیٹ آف تھنگس ہے کیا چیز؟ بیسیکلی تھنگز کا انٹرنیٹ، چیزوں کا انٹرنیٹ، چیزوں کا نیٹ ورک. تو اس کے اندر چیزوں کا نیٹ ورک جو بنتا ہے، کوئی بھی چیز آپ اس کو جب ضروری ماڈیفیکیشن کے بعد آپ اس کو اس انٹرنیٹ آف تھنگس کے ساتھ کنیکٹ، اس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور بہت زیادہ اس کے اندر اسکوپ ہے، بہت زیادہ لرننگ کا اس کے اندر گنجائش ہے، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں ہر ایک چیز. اب دیکھیں اسمارٹ ٹرانسپورٹ ہے آج کل، تو یہ بھی انٹرنیٹ آف تھنگس، مطلب گاڑیوں کا سسٹم ایسا اسمارٹ ہو گیا ہوا ہے. ایون کہ آج کل گاڑیاں ڈرائیور لیس گاڑیاں آ رہی ہیں، تو گاڑیاں بھی اب ایک طرح کی اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہیں کہ ان کو بھی آپ خود سے مطلب اپنے موبائل فون سے یا کسی بھی جگہ سے آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ان کو بلا سکتے ہیں. ایون کہ ان گاڑیوں میں اب ڈرائیور بھی بعض دفعہ نہیں ہوتے. پاکستان میں تو یہ چیز عام نہیں ہے، باہر کے کنٹریز میں اب یہ چیز آہستہ آہستہ ان ہو رہی ہے. اسمارٹ سٹیز بنائے جا رہے ہیں، ہیلتھ مانیٹرنگ سسٹمز بنائے جا رہے ہیں، اسمارٹ گریڈز، بجلی وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اسمارٹ فیکٹریز بنائی جا رہی ہیں، اسمارٹ فارمنگ ہو رہی ہے. ایون کہ ایگریکلچر کے اندر بھی یہ انٹرنیٹ آف تھنگز انوالو ہو گیا ہوا ہے. خود بخود پانی آن اور آف کرتا ہے، خود بخود جو ادویات ہیں یا جو فرٹیلائزرز ہیں، کھادیں ہیں، وہ خود پرووائڈ کرتا ہے. اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں وہ خود بہت آٹومیٹیکلی سارا سسٹم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے سسٹمز جو ہیں وہ انٹرنیٹ آف تھنگس سے تعلق رکھتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ پیورلی یہ ساری کی ساری چیزیں انٹرنیٹ آف تھنگز ہوں. میں نے گاڑی کی ایگزامپل دی، ایگریکلچر کی ایگزامپل دی. ضروری نہیں ہے کہ یہ پیورلی انٹرنیٹ آف تھنگس سے ہی ان کا تعلق ہو، لیکن ان کا تعلق انٹرنیٹ آف تھنگس سے بھی کچھ نہ کچھ حد تک بنتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے آفٹر نیسیسری ماڈیفیکیشن، کچھ ضروری چینجنگز کے بعد. ایک گھر کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. گھر کے اندر آپ نے پودوں کو پانی بھی دینا ہے، دروازہ بھی آپ کو خود اوپن اور کلوز کرنا پڑتا ہے، الارم یا بیل بجانی پڑتی ہے، یا پھر لائٹس آن آف کرنی پڑتی ہیں، یا پنکھے آن آف کرنے پڑتے ہیں، یا ACs آن آف کرنے پڑتے ہیں. تو ہم ان میں سے ہر ایک ڈیوائس کے اندر اگر ایک چپ لگائیں جس کے اندر ہم آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر سکیں. آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر ہم ضروری سافٹ ویئر ڈالنے کے بعد ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیں. کنیکٹ کرنے کے بعد ان کو ہم آپ کے موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں تاکہ آپ ایک روم کے اندر بیٹھ کے لائٹس بھی آن آف کر سکیں سارے گھر کی، دروازے بھی کھول سکیں، بند کر سکیں، لاکس بھی آن آف یعنی کلوز اور اوپن کر سکیں، اور جو ہے گارڈن میں پانی بھی آپ وہیں پہ بیٹھ کے. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹھیک ہے. اس قسم کے ہومز کو ہم ویسے اسمارٹ ہومز کا نام دیتے ہیں، اور اس قسم کی ڈیوائسز کو ہم اسمارٹ ڈیوائسز کا نام دیتے ہیں. تو اسمارٹ ہوم جو ہے وہ اس کی ایک انٹرنیٹ آف تھنگز کی ایک کامن ایگزامپل ہے. باقی میں نے لائٹس اینڈ گیٹس کا مثال کے طور پہ، آپ آفس سے آئے، آپ گاڑی سے اتر کے گیٹ نہیں کھولنا چاہتے، لیکن اگر آپ نے انٹرنیٹ آف تھنگز کو جانتے ہیں اور اگر آپ نے انٹرنیٹ آف تھنگز کو اپنے گھر پہ اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گیٹ کا لاک بھی کھولیں گے اور اس گیٹ کو اوپن بھی کر کے دوبارہ اندر جا کے تو اس کو دوبارہ کلوز بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹچنگ گیٹ کو ٹچ کیے بغیر. لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ سافٹ ویئرز ڈالنے پڑیں گے، کچھ ہارڈ ویئرز آپ کو انسٹال کرنے پڑیں گے، ایکٹیویٹرز اینڈ کچھ موٹرز لگانی پڑیں گے، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں لگانی پڑیں گی. تو اوور آل انٹرنیٹ آف تھنگز کیا ہے؟ یہ چیزوں کا انٹرنیٹ ہے. ہر چیز کے اندر آپ ضروری ماڈیفیکیشن کرنے کے بعد، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ڈالنے کے بعد آپ اس کو انٹرنیٹ آف تھنگز بنا سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کہ جو ماڈرن یوز آف کمپیوٹر ہے ہماری ڈیلی لائف کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے. ہمارا ٹاپک یہی ہے، ماڈرن یوزز آف کمپیوٹرز ان ٹوڈیز لائف. تو اس کی جو ایک ویری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ. یہ بھی ہماری لائف کو بہت زیادہ ریولیوشنائز کر رہا ہے، بہت زیادہ چینج کر رہا ہے اس کو. جی کیسے کر رہا ہے؟ اس یہاں پر جو لفظ کلاؤڈ استعمال ہوا ہے، ویسے تو اس کا مطلب بادل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب بادل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا مطلب ہوگا کہ کہیں انٹرنیٹ کے اوپر، یعنی کلاؤڈ کا مطلب ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی جگہ، ٹھیک ہے، وہ ان نون بھی ہو سکتی ہے، نون بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے تو مطلب اگر لیٹ سے کہ آپ اور میں ایک بہت مہنگا سا کمپیوٹر خریدیں اور اس میں پھر مہنگا سا سافٹ ویئر بھی ڈالیں، پھر اس کو چلائیں، پھر اس کو سنبھالیں، پھر اس کے باقی ایکسپینسز اینڈ کاسٹ اینڈ کمپلیکسٹیز کو ہم خود ڈیل کریں. لیکن اس کے بجائے اب یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنا سسٹم خریدنے کے بجائے یہی والی سروسز، وہی والا ہارڈ ویئر کی خصوصیات یا وہی والے سافٹ ویئر کی خصوصیات یا وہی کی تمام جو سروسز وہ بینیفٹس ہیں، وہ بغیر وہ کمپیوٹر خریدے بھی ہم وہ لے سکتے ہیں. وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ہیلپ سے لے سکتے ہیں ہم.
تو اس سے کیا ہوگا کہ مختلف کمپنیز ہیں جو یہ آفر کرتی ہیں، تھوڑے سے پیسے لے لیتی ہیں نہ ہونے کے برابر، اور ہمیں وہ سروسز پرووائڈ کر دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ چیزیں خود خریدیں، وہ کمپیوٹر خود خریدیں، وہ مہنگا والا کمپیوٹر خود خرید کے کروڑوں میں اور پھر اس کو یوز کریں. تو مختلف قسم کی جو فرمز ہیں وہ آپ کو اپنا کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے دے دیتی ہیں تھوڑے سے پیسوں کے عوض، تھوڑے سے ریٹرن کے بدلے. اس سے ہوتا کیا ہے، کاسٹ کم ہو جاتی ہے، کاسٹ کٹ ہو جاتی ہے. اور اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ بچوں ہمیں نیٹ ورک انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے اور اچھا تگڑا والا انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے پرائیویسی کے بڑے ایشوز ہیں، ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ سیف بعض کنڈیشنز میں نہیں رہتا. مختلف جو سروسز ہیں دنیا میں اس وقت گوگل ہے اور مائکروسافٹ ہے اور اسٹرکس سسٹمز ہیں، جوائنٹ اینڈ امیزون، یہ کچھ سروسز ہیں جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ. اس کے علاوہ اور ایپل والوں کا کلاؤڈ ہے اور بہت سی سروسز جو ہیں وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پرووائڈ کر رہی ہیں. اوکے، ماڈرن یوزز آف کمپیوٹرز ان ٹوڈیز لائف کا جو نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ ہماری لائف میں ڈیٹا سینٹرز کیسے چینجنگ لا رہے ہیں اور کمپیوٹر کا استعمال ہماری لائف میں کیسے. اب ڈیٹا سینٹر ہے کیا؟ ڈیٹا جو سینٹر ہے وہ ایک تو یہ ہے جی کہ اس ڈیٹا سینٹر کے ایک ٹائم پہ بہت سارے ٹاسکس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک طرف ڈیٹا سیو ہو رہا ہوگا، دوسری طرف اس کا کولنگ کا سسٹم چل رہا ہوگا، تیسری طرف اس کی پاور جنریشن کا سسٹم چل رہا ہوگا، چوتھی طرف نیٹ ورکنگ کا کام ہے اور ڈفرینٹ قسم کے ایکوپمنٹس ہیں. مختلف ٹاسک مختلف جگہوں پر ہو رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں. اب ڈیٹا سینٹر ہے کیا کہ یہ بیسیکلی سینٹرلائز لوکیشن ہوتی ہے، کوئی بھی ایک خاص جگہ ہوتی ہے. یہ بھی بعض دفعہ کلاؤڈ، عام طور پر کلاؤڈ اس کے اپنے ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے اور ضرور پڑھنے پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ڈیٹا سینٹرز جو ہوتے ہیں وہ کلاؤڈز ہی کے پاس ہوتے ہیں اور کلاؤڈز اگر کے پاس نہیں بھی ہیں تو بڑی بڑی کمپنیز کے پاس اپنے ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں. اب میں سمجھا دوں کہ ڈیٹا سینٹر ہے کیا. بیسیکلی ایک سینٹرلائز لوکیشن ہوتی ہے، ایک بالکل درمیانی لوکیشن، ایک ایسی لوکیشن کہ جو سینٹر میں لاجیکلی لوگوں کو ایکسیس کے لحاظ سے سینٹر میں پڑتی ہو. تو اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں جی کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ ڈیٹا لارج ہوتا ہے جی، لارج کا مطلب بہت بڑا. اور اس کے اندر یہ بنا ہوا کیسے ہوگا جی؟ سرورز لگے ہوئے ہوں گے، راؤٹرز ہوں گے، سوئچز ہوں گے، بیک اپ ایکوپمنٹ ہوگا کہ اگر یہ مین والا سسٹم ہمارا فیل ہو جاتا ہے تو بیک اپ میں بھی ہمارے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہو. بجلی بنانے کا سسٹم ہوگا، کولنگ کا میکینزم اس کا اپنا ہوگا. یہ لیفٹ سائڈ پہ جو میں نے ڈائیگرام دیا آپ اس میں دیکھ لیں، فلور ہے، سب فلور ہے، ریکس ہیں، ٹھنڈا پانی فلو کر رہا ہے بیچ میں سے. اس کے بعد اور کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ یہاں پر خیر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اسٹوریج ایریا ہوتا ہے جہاں پر ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اس لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو. تو اس ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ ایک روم سے لے کے ایک بڑے ہال سے لے کے ایک بڑی بلڈنگ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. عام طور پہ بڑے بڑے ادارے جو ہوتے ہیں لائک گورنمنٹ کی ایجنسیز، کیونکہ مہنگے سسٹمز ہوتے ہیں، ہر بندہ اس کو یا ہر کوئی اس کو افورڈ اس طرح سے نہیں کر سکتا. تو کیونکہ ان کے یوزرز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم کیونکہ سنگل یوزر ہیں یا جو چھوٹے لیول کے یوزر ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتی. ہاں، اس کی سروسز کو کلاؤڈ کے ذریعے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اینی ویز گورنمنٹ ایجنسیز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز لائک یہ جو بڑے بڑے موبائل فون کی کمپنیز ہیں لائک جو ہے وہ یو فون، ٹیلی نار، جیز، اس طرح کے جو ہیں یہ سارے ان کے اپنے اپنے ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں. اور باقی سوشل نیٹ ورکنگ سروسز لائک فیس بک کا اپنا مائٹ بھی ہوگا، واٹس ایپ کا ہے، فیس بک کا بھی مائٹ بھی نہیں بلکہ یقیناً ہے. اس طرح سے اس ڈیٹا سینٹرز کو وہ یوز کرتے ہیں اور کچھ کمپنیز، کچھ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں وہ اپنی سروسز کلاؤڈ پر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اوکے، اور بہت سی جو کمپنی ہیں وہ اپنے ڈیٹا سینٹرز کو موو کر رہی ہیں کلاؤڈ سروسز پہ. اس وجہ سے کر رہے ہیں بچوں کیونکہ یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے، اس کی سیکورٹی، اس کی مینٹیننس بڑی چیزیں ہوتی ہیں اور ایکسپینسو تو یہ ہے ہی ہے. تو دیٹ از وائی اب کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ اپنا ڈیٹا سینٹر بنانے کے بجائے جو پہلے سے ڈیٹا سینٹر بنے ہوئے ہیں انہی کی سروسز کو جو ہے وہ استعمال کرنے کو پریفر کرتی ہیں. پیسے دے دیتی ہیں ان کو تھوڑے بہت، اور یہ بہت تھوڑے پیسے ہوتے ہیں. ڈیٹا سینٹر کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ سروس لے لیتے ہیں تو آپ کو کوئی سبسکرپشن لینی پڑتی ہے، مائٹ بھی کوئی ماہانہ ہو یا سالانہ ہو یا کوئی ایگریمنٹس ہوں آپس میں ان کے. تو اس کی مدد سے تو جو ہے وہ یہ کیا کریں گے کہ وہی والی سہولیات لے سکتے ہیں جو اپنے ڈیٹا سینٹر کے ہوتے ہوئے کوئی سہولت لیتا ہے، تو وہ کلاؤڈ سے بھی یہ سروسز دی جا سکتی ہیں. اوکے، تو آج جو ہم نے چیزیں پڑھی اس کو میں ایک بار سمرائز کر دیتا ہوں. اوکے، آج کا جو لیکچر ہے چیپٹر 1 سے ہے فرسٹ ایئر کے، اور اس ٹاپک کا نام تھا ماڈرن یوزز آف کمپیوٹرز ان ٹوڈیز لائف. اس میں ہم نے موبائل کمپیوٹنگ دیکھی، انٹرنیٹ آف تھنگس کو دیکھا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو دیکھا، ڈیٹا سینٹرز کو دیکھا. آپ چاہیں تو ویڈیو کو سٹاپ کر کے یا وہ اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں. اسکرین شاٹس لے کے تو آپ جو ہے ان کے نوٹس بنائیں، اسٹڈی کریں، انڈرسٹینڈ کریں. کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں لازمی پوچھیں. ایگزام میں یہ کویشچن 2 طرح سے آتا ہے اور آ سکتا ہے کہ ڈسکس ماڈرن یوز آف کمپیوٹرس ان آور ڈیلی لائف ود ڈیٹیل کے ساتھ کمپلیٹ نوٹ چاروں چیزوں پہ. اور دوسرا یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہاؤ کمپیوٹر سسٹمز آر ریولیوشنائزنگ آور لائف، کہ ہماری لائف کو وہ کیسے چینج کر رہے ہیں. یہ کویشچن اکثر اس طرح سے بھی دیکھا گیا. تو دونوں طرح سے آپ نے تیار رہنا ہے
اور تیار اچھی طرح سے کرنی ہے. ایم سی کیوز, شارٹ کوسچن, لانگ کوسچن, تینوں اس میں سے دیکھ لینے ہیں آپ نے. ایم سی کیوز کسی بھی جگہ سے آ سکتا ہے, شارٹ کوسچن بھی اس میں سے ڈیفینیٹلی بن سکتا ہے کہ وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے, ڈیٹا سینٹرز کے حوالے سے سنگل کسی چیز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے, یا پھر جو ہے وہ باقی جو جتنی بھی ٹائپس ہم نے جتنی بھی آج ہم نے یہ چیزیں دیکھی اس میں سے وہ پوچھ سکتا ہے, چاہے وہ ڈیٹا سینٹر میں سے پوچھے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں سے پوچھے, انٹرنیٹ آف تھنگس میں سے پوچھے. یہاں سے اکثر کوسچن لازمی آ جاتا ہے جی کہ واٹ از آئی او ٹی, اور اس کے اندر کی کوئی چیز پوچھ لیتا ہے وہ, اور موبائل کمپیوٹنگ کے اندر سے بھی وہ چیزیں پوچھ سکتا ہے. ایگزام اسٹائل کوسچن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے, یہ ایگزام اسٹائل کوسچن ہے. اور کوئی بھی چیز اگر سمجھنی ہو, نہ سمجھ آئے, یا کسی چیز میں آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ وہ کامنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں, یا کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ وہ بھی کامنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں گے کہ آپ کی جو ہے وہ کیوریز کو ایڈریس کریں, اور آپ کے لیے جتنا ہو سکے اس کو ہم یہاں پر کر سکیں. تھینک یو.